دوستوں ہم مشکل میں پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ پریشانی جو ہے نا ہمیں غلط فیصلوں پہ مجبور کرتی ہے۔ زندگی میں کبھی مشکل ٹائم آ جائے تو صبر کیسے کرنا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک آج بڑی مزے والی ایک سبق والی سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ سٹوری سنیے گا، اس کو انالائز کیجئے گا، اپنی لائف پہ اپلائی کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ زندگی میں اگر کبھی مشکل ٹائم آ جائے تو آپ نے اس مشکل ٹائم میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے۔ دو دوست تھے اور دونوں اکٹھے کاروبار کر رہے تھے، دونوں نے بہت ترقی کی، دونوں نے بہت دولت اکٹھی کر لی اور دونوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ یار اب جو ہے نا ہم اپنی جو لائف جو ہے اپنے اپنے حساب سے ہم جیتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلیں اب زندگی سیٹ ہو گئی ہے تو اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک دوست جو ہے نا اس کے بزنس میں نقصان ہوا، اور اس کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ بہت غربت کی نیچے والی لکیر جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اس کی اتنی وہ پریشانی میں آ گیا کہ وہ روٹی کھانے سے گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے کیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کا ایک دوست تھا، وہ بڑا پیسے والا تھا، آپ اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اس کے پاس جائیں، آپ نے کٹے اپنے ٹائم گزارا ہوا ہے، آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے، آپ جا کے اس سے ملاقات کریں، اس کو بتائیں کہ بھئی یہ میری پریشانی ہے۔ اس کے بعد اسے پسند آئی، دونوں میاں بیوی اس کی طرف چلے گئے۔ جا کے اس کا بہت بڑا گھر تھا، انہوں نے گیٹ کے اوپر بتایا کہ میرے دوست کو بتائیں کہ میں آیا ہوں ملنے کے لیے۔ جب انہوں نے بتایا تو اسے بڑی عزت کے ساتھ وہ اندر لے کے گئے۔ انہوں نے بولا کہ صاحب نے کہا کہ آپ آج کی رات آپ یہاں پہ آرام کریں، کھائیں پیئیں، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوگی۔ دوستو رات رہے، بڑے مزے کے ساتھ رہے، کھایا پیا، صبح ہوئی، چلے گئے، ناشتے پہ ملاقات ہوئی۔ اس نے مل کے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس نے اب اپنا دکھ جو ہے وہ شروع کیا، یار میں تو مارا گیا، میں تباہ برباد ہو گیا، میری تو کچھ میرے پاس راہ نہیں ہے، تو میں بڑی امید کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں، میری ہیلپ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میں نے تیرے کام نہیں آنا تو کس کے میں نے کام آنا ہے؟ اس نے کہا سیکٹری ادھر آؤ۔ سیکٹری آ گیا، اس نے کہا ایک بکری اس کو دے دو۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، بکری دے دی۔ بکری لے کے وہاں سے آ گیا اور پورا راستہ سوچتا رہا کہ اتنا پیسے والا بندہ، اتنی دولت، میں اس کے پاس گیا ہوں، اپنا رونا رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا، میں روٹی کھانے سے گیا ہوں اور مجھے کیا وہ دے رہا ہے؟ ایک بکری۔ اینی ہاؤ بکری لے کے وہ آ گیا۔ اس نے آگے بکری کا جو ہے وہ دودھ چود نکال کے اس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی تھوڑی سی شروع کی۔ 15 دن بعد وہ بکری مر گئی۔ اب بکری مر گئی، دوبارہ پریشانی شروع ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ پریشانی والی بات کون سی ہے؟ دوبارہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے اس کو بتاتے ہیں۔ کہتا خاموش ہو جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس کے پاس گیا ہوں، مجھے اس نے ایک بکری دے دی تو میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے اپنی کوشش کی لیکن اس کی اپنی کوشش کام نہیں آئی، تو آخرکار کہتا چلو دوبارہ چلتے ہیں۔ دوبارہ گئے، دوبارہ جا کے بتایا، اس کو بتایا میں آیا ہوں ملنے کے لیے۔ اس نے بڑی عزت کے ساتھ اس نے بولا رات رہے، رات رکھا، کھایا پیا۔ اس نے بولا صبح ناشتے میں ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہوئی ناشتے کے اوپر، دوبارہ بڑی عزت اور گرم جوشی کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ اس نے کہا یار تم نے جو وہ مجھے بکری دی تھی وہ بکری تو مر گئی۔ کہتا ہے یار تو پریشان ہوتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا، پریشان ہے کس بات کی؟ میرے ہوتے ہوئے تم پریشان نہیں ہونا۔ اس نے کہا سیکٹری ادھر آؤ، ایک بکری اور دے دو۔ دوبارہ سے بکری دے دی، وہ بکری لے کے آ گیا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنا سر پکڑ لیا کہ میں پہلے آیا، میں اس کے پاس رویا اور اس میری بات نہیں مانی اور مجھے بکری دے دی، میری ہیلپ کرتا، اتنی اس کے پاس دولت ہے، بکری سے میرا کیا بننا ہے؟ اب میں دوبارہ آیا ہوں،
آگے دوبارہ مجھے یہ بکری دے رہا ہے، اینی ہاؤ بکری لے کے آ گئے، اور بکری آ کے دوبارہ زندگی جو نا شروع کی، دودھ شودھ نکالتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بکری پھر مر گئی۔ اب بیوی جو ہے اس کی بھی ہمت نہ پڑے یہ کہنے کی کہ دوبارہ اس کے پاس چلتے ہیں، بڑی کوشش کی، بڑی کوشش کی، ایک دن خود ہی کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ اسی کے پاس جانا پڑے گا۔ دوبارہ گئے، دوبارہ بتایا اس کو میں آیا ہوں، رات رکھا، بڑا ملاقات ہوئی، صبح ناشتے میں ملاقات ہوئی، اس نے بولا میرے برے حالات ہیں، بکری وہ بھی مر گئی، اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک بکری اور دے دو۔ بکری لے کے آ گئے، جب وہ بکری آئی تو دوستو وہ بکری جو ہے وہ مری نہیں۔ اس کچھ ٹائم کے بعد اس بکری نے بچے پیدا کر دیے، اور بکریوں کی تعداد بڑھ گئی اور بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس پریشانیوں سے وہ باہر نکل آیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کے دوست نے آپ پہ احسان کیا ہوگا، جو بھی ہے آپ کو ایک دفعہ اس کے پاس جانا چاہیے، جا کے اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی تم اس مشکل کے ٹائم میں میرے تم کام آئے ہو۔ کہتا تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ دوبارہ گئے وہاں پہ، بتایا ملنے آیا ہوں، رات رکھا، کھایا پیا، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا یار اس دفعہ میں تم سے میں کچھ مانگنے نہیں آیا، میں تمہارا شکر ادا کرنے آیا ہوں کہ تم ایک مشکل کے ٹائم میں میرے کام آئے، اور میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں۔ کہتا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، میں نے تیرے کام نہیں آنا تو کس نے تیرے کام آنا ہے؟ کہتا ہے ایک منٹ سیکرٹری ادھر آؤ۔ کہتا ہے اب ان کو 200 بکریاں اور 50 بھینسیں ان کو دے دو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ جب میرے حالات مرے ہوئے تھے، جب میں مر رہا تھا اس ٹائم مجھے ایک بکری دے رہا تھا، اب میرے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، میں مانگنے بھی نہیں آیا، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو 200 بکریاں اور 50 بھینسیں اس کو دے دو۔ وہ کہتا ہے یار مجھے تیری یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کہتا سمجھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ کہتا بات یہ ہے کہ وہ جا رہا تھا تمہارا مشکل ٹائم، اس ٹائم میں تمہیں 1000 بکری بھی دے دیتا، وہ بھی مر جانی تھی۔ میں نے تیرا ٹائم گزارا ہے کیونکہ تیری بکری مر رہی تھی، تیرا مشکل ٹائم گزر گیا ہے، اب بکری مرے گی نہیں کیونکہ تم اس فیز سے نکل گئے ہو۔ دوستو زندگی کے اندر صرف اور صرف ایک فیز ہوتا ہے، ہمیں جب مشکل آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہم غلط فیصلے شروع کر دیتے ہیں، ایک نقصان ہوا، نقصان پہ پھر نقصان ہو گیا، پھر نقصان ہو گیا، پھر ہم پینک ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے لیے ایک لیسن ہے اس چیز میں، وہ لیسن کیا ہے کہ جب زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے تو اس ٹائم صبر کے ساتھ ٹائم گزاریں، سمجھیں کہ آپ کی بکری مر رہی ہے۔ دیکھیں اس کی ایک اور مثال ہے، جب مشکل ٹائم آتا کیا ہوتا ہے، آپ اس دن ان دنوں میں محسوس کریں گے، اس دن جو ہوتے ہیں نا فیملیز میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں موتیں زیادہ ہوں گی، بیماری زیادہ آ جائے گی، فریج بھی خراب ہو جائے گی، کوئی چیز ٹوٹ گئی وہ بھی ہو جائے گا، یعنی آپ کو پریشانیاں اس طرح سے آپ کو وہ ٹریپ کریں گی، گھیریں گی، بندہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کون سی زندگی جو ہے نا میں جی رہا ہوں، میں کس طرف آ گیا ہوں۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ دوستو یہ جو ٹائم جو ہے نا یہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، جب ایسا ٹائم آ جائے تو شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جتنا شکر ادا کریں گے اتنی جلدی آپ اس ٹائم سے آپ نکل آئیں گے، ورنہ آپ اسی پہ آپ ٹریپ رہیں گے۔ آج کے دن کا یہ جو ابھی لاگ ہے، جو میں ابھی آپ سے میں نے ساری جو بات کی ہے، اس بات کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو اپنے پلے باندھ دینا ہے کہ جب مشکل ٹائم آئے تو اس مشکل ٹائم میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور آپ نے اپنی بکری کے اس کی جو ہے نا وہ جو مر رہی ہے اس کا انتظار کرنا ہے کہ کب اس نے مرنا بند کرنا ہے، کب آپ کی پریشانیاں ختم ہونی ہے۔ تو یہی میرا میسج آپ کے لیے ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا، میری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا، آپ میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں،
لائک کریں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔